جی سر، اگر دو گروہ میں لڑائی ہو گئی ہے اور ادھر بہت زیادہ کراؤڈ جمع ہے، تو میری ڈیوٹی اگر ادھر لگی ہوئی ہے تو میں سب سے پہلے تو یہی کروں گا کہ پیچھے میں جو اپنے رسپیکٹڈ سینئرز ہیں ان کے ساتھ میں کنٹیکٹ کروں گا، اور میں جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان کو بھی کنٹیکٹ کر دوں گا اور نفری کی ریکویسٹ کروں گا۔ اور دوسری جو ہوگا سر، وہ میں یہ کروں گا کہ کراؤڈ میں کچھ لوگوں کے فیس ایکسپریشن سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ لڑائی کا حصہ نہیں ہیں، لیکن یہ بس ویسے ہی ادھر کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے اور کس طرح سے ہو رہی ہے۔ تو سر میں ان لوگوں کو ادھر سے جانے کا کہوں گا، ان کو ادھر سے نکال دوں گا، کراؤڈ کم ہو جائے گا، اور پھر بعد میں سر جو چند ایک لوگ بچیں گے جن کا جو ڈسپیوٹ ہوگا، ان کی سارے دونوں کے درمیان میں صلح کروانے کی، نیگوسیشن کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اور سر دوسرا یہ ہے کہ جو بھی میرے سینئرز مجھے اس معاملے میں گائیڈ لائن کریں گے، گائیڈ دیں گے، تو سر میں اس کو فالو کروں گا اور اس میں سچویشن کو ٹیکل کروں گا۔ جی سر، بالکل جس طرح سے سیالکوٹ میں ایک سری لنکن جو سٹیزن تھے ان کو بہت ان پر تشدد کر کے، ان کو مار پیٹ کر کے اور ان کو جلا دیا ہے، اور سر یہ ایز مسلم اسٹیٹ ہمارے لوگوں کو، عوام کو اس طرح سے بالکل بھی کرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ سر جو بھی اسلامی ریاست ہے، کیوں پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، تو اس کے کانسٹیٹیوشن میں سر اقلیتوں کے تحفظ کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے، اور یہ ہمارا آئین بھی ہمیں کہتا ہے کہ جو اقلیتوں کے تحفظ ہیں ان کو پامال نہ کیا جائے۔ سر جس طرح سے اگر دیکھا جائے تو اگر ہم مسلمز ہیں تو ہم زکوٰۃ پے کرتے ہیں، اس طرح سے نان مسلمز جزیہ بھی پے کرتے ہیں، اور سر جزیہ وہ پے کرتے ہیں، اور اس کا بدلے میں اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی پروٹیکشن کی جائے، ان کے جو تحفظات ہیں ان کو تحفظ دیا جائے اور ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے۔ لیکن سر جس طرح سے اگر دیکھا جائے، وہ تو ایک سری لنکن تھے، اس کو کیا پتہ ہے کہ وہ جو عربک لکھی ہے وہ عربک بالکل بھی نہیں جانتا تھا، تو اس کے علاوہ اگر اس نے وہ کیا بھی ہے کام، تو ہمیں اسلام یہ درس دیتا ہے کہ ہم کسی کو پیار اور محبت سے سمجھائیں۔ سر ان لوگوں کو بجائے اس پر تشدد کرنے کے بجائے اس کو مار پیٹ کرنے کے، وہ لوگ ان کو پیار محبت سے سمجھاتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی پاک ہیں، ہم تو ان پر جان بھی قربان کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا سر۔ اور اسلام میں بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جب کسی کو پیار اور محبت سے سمجھا دیا جاتا ہے تو وہ سر اسی سے امپریس ہو کر دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ سر اگر میری ڈیوٹی اس طرح کی سچویشن میرے کریئر کے دوران اگر اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے، تو سر جو سب سے پہلے کرنا چاہیے مجھے، وہ جو کرنا چاہیے کہ جو سٹیزن ہے جس پر وہ تشدد کر رہے ہیں، تو اس کو میں اپنی پروٹیکشن میں لے لوں، اس کو گاڑی میں بٹھا کر میں کسی نہ کسی طریقے سے تھانے تک لے جاؤں، تاکہ اس کو میں سیکیور کر سکوں، اس کو پروٹیکشن کر سکوں، اور اس کو جو ہے میں تشدد سے بچا سکوں۔ سر پھر اس کے بعد میں اس کی انویسٹیگیشن کروں گا اس کیس کی، اور پھر میں اپنے رسپیکٹڈ سینئر کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کروں گا، اور اس کے علاوہ ہمیں جو بھی لا اینڈ آرڈر کہتا ہے اور جو بھی ہمیں کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، اگر اس نے واقعی میں اس طرح سے کیا ہے، تو سر عدالتیں بنی ہوئی ہیں اور عدالتوں کا کام ہے کہ ان کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے وہ سزا دی جائے۔ سر نو ڈاؤٹ کہ اگر دیکھا جائے تو جو آرٹیکل 295C ہے اس میں گستاخ رسول کی سزا متعین ہے، جو کہ سزائے موت ہی ہے، لیکن سر یہ بالکل آئین بھی اور لا اینڈ آرڈر بھی ہمیں یہ بالکل اجازت نہیں دیتا کہ جو ہے وہ انڈیویجول ہیں وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ سر اگر اس طرح سے انڈیویجولز ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے رہے تو پھر عدالتوں کا کام کیا ہے؟ پھر عدالتیں کس کام کے لیے بنائی گئی ہیں کہ اگر ہر بندے نے کسی دوسرے کو ہی سزا دے دینی ہے؟ اور ساتھ میں سر اگر اس طرح کرنے کا شروع ہو گیا، عوام اس طرح سے کرنے لگ گئی، تو سر اٹ از امپاسبل ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر۔ تو ہمیں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا چاہیے اور ہمیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس طرح کے معاملات کو ٹیکل کرنا چاہیے۔ تھینک یو سر۔